فواد چودھری صاحب جب ہماری جماعت میں تھے تبھی فری ایجنٹ تھے، اور اب تو وہ بالکل ہی فری ایجنٹ ہے. اس ملک میں استحکامت چاہیے تو آپ کو عمران لانا ہوگا، عمران کے بغیر استحکامت نہیں ہو. تو خان صاحب نے کہا کہ اوبویسلی آپ کو میں نے ایک رول دیا ہے لیڈر آف اپوزیشن، اور وہ بہت مین رول ہے، سب سے مین رول ہے کہ ایوان کے اندر انہوں نے لیڈ کرنا ہے، تو آپ اس کے اوپر فوکس کریں. تو عمر ایوب صاحب نے کہا کہ جی پھر سیکرٹری جنرل شپ سے مجھے اجازت دیں. انہوں نے استعفیٰ دیا. جو والد کا سایہ ہوتا ہے اس کا کوئی نعم البدل ہوتا نہیں ہے، اور ظاہر ہے والد صاحب کی کمی جو ہے ہر چھوٹے بڑے موقع پہ انسان فیل کرتا ہے. شاہ صاحب کا یہ ہے اخبار پڑھنے کے بڑے شوقین ہیں، تو ان کو ساری خبریں پہلے سے پتہ ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ہم جا کے بتا رہے ہیں کہ آج ایسے ہوا یا ویسے ہوا، بجٹ میں یہ ہوا وہ ہوتا ہے. خان صاحب سے نہیں ہوتی، ان کو اندر ملنے کی اجازت نہیں ہے، اندر ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. وہ جیل کے دو فرق کونوں میں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر آج بھی 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو کولر دیکھنے کے لیے اچھا ہے، تصویر میں بہت اچھا لگتا ہے کولر، لیکن اگر 16 گھنٹے وہ کولر چلے گا ہی نہیں، بجلی نہیں ہوگی، تو کولر کس کام کا. تو میاں صاحب کو تو انہوں نے بالکل اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا ہے، اور نظر آتا ہے ان کی باڈی لینگویج سے نظر آتا ہے کہ وہ تھوڑے سے مایوس بھی ہیں. جلد ان کو رہائی ملے گی، ایک قانونی طریقے سے ملے گی اور قانونی پروسیس کے تھرو ملے گی. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ رہائی بھی ان کو مل گئی ہے، منظر عام پر بھی آ گئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ابھی تک جیل میں ہیں، اور عمران خان صاحب اور خواتین. تو شاہ محمود قریشی صاحب کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ وہ ابھی تک کیوں نہیں باہر نکلے؟ یہ کہانی پہلے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی سب سے پہلے تو آپ کی مہربانی. دیکھیں ایک ہے ڈیو پروسیس. آپ کے سامنے ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز بنائے گئے، جس نوعیت کے کیسز بنائے گئے، جس اجلت میں کیسز بنائے گئے، ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کو پابند سلاسل رکھنا ہے، ان کو باہر نہیں آنے دینا. عمران خان صاحب نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے، ہم اپنے کیسز کو فیس کریں گے، اور وہ توشہ خانہ کا کیس ہو، وہ سائفر کا کیس ہو، یا اب یہ جو عدت کا کیس بنا دیا ہے. خان صاحب نے جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے کیسز فیس کیے، اور اسی طریقے سے شاہ صاحب نے بھی اپنے کیسز فیس کیے. شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر جو سب سے بڑا کیس تھا وہ سائفر کا کیس تھا، اور میں نے یہ پہلے دن سے کہا تھا، اور میں آج تک یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس تھا. جس اجلت میں یہ کیس کنڈکٹ کیا گیا، جس طریقے سے اس کی کارروائی کی گئی آفیشل سیکریٹ ایکٹ کورٹ کے اندر، ہم نے کہا کہ جب اس کی کلائی کھلے گی تو لوگوں کے سامنے آئے گا. اور آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جب ڈویژنل بینچ بیٹھا، جس کی سربراہی چیف جسٹس صاحب نے خود کی، اور تقریباً 3.5 ماہ کی ایک طویل جس کو کہتے ہیں نا بحث کے بعد اس پہ انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا، تو اس میں الحمدللہ عمران خان صاحب کو بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی باعزت طریقے سے بری کیا گیا. اب جو رہ گئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی کیسز، وہ ان کے اوپر اس سائفر کیس کی جس دن آنی تھی، فیصلہ آنا تھا، اور یہ متوقع تھا کہ انشاءاللہ اس میں بریت ہوگی. تو ایک رات قبل 8 ایسے کیسز ہیں 9 مئی کے، جس کے اندر ان کو ملوث کیا گیا، ان پہ گرفتاری ڈالی گئی. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہ کیسز ہیں کہ آپ کے علم میں ہے جب ہم سب پہ یہ کیسز ہوئے تو ہم سب نے پری اریسٹ بیلز لی تھی. تو ہم نے تو ہر کیس میں پری اریسٹ بیل لی تھی، تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے خلاف کیا کیس ہے کیا نہیں. لیکن جو طریقہ کار ہوتا ہے اس میں آئی او صاحبان جو ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جی فلانے کیس میں فلانا شخص مطلوب ہے. ان کیسز میں یہ تمام 8 جو کیسز ہیں، ان میں پری اریسٹ بیل شاہ محمود قریشی صاحب کی تھی. آئی او صاحب گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ان کیسز میں شاہ محمود قریشی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ہم نے اپنی بیلز وڈرا کی. اور پھر 10 ماہ کے بعد ایک سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے اور ہم ساروں کو ان کیسز میں ملوث کیا جاتا ہے، ان کے اوپر گرفتاری ڈالی جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آئینی اور قانونی طریقے سے جو کہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں اس سے پھر ان کا باہر آنا مشکل ہے، کیونکہ ایک کیس ختم ہوگا دوسرا بن جائے گا؟ امید ہے آپ کو کوئی کہ آئینی طریقے سے باہر آئیں گے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جب مرضی ہوگی جب ان کو پھر چھوڑا جائے گا؟ دیکھیں، ہمیں امید تو آئین سے اور قانون سے ہمیشہ رہتی اور رہنی چاہیے، کیونکہ ہم اس ملک کے شہری ہیں اور ہمیں اسی ملک کے سسٹمز کے اندر جو ہے امید کرنی ہے. ابھی تک اس کا فقدان نظر آیا ہے، لیکن ہمارے پاس جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ہم کورٹس میں گئے ہوئے ہیں. 1 تاریخ کو شاہ صاحب کا اگلا کیس ہے، اگلی پیشی ہے، اور اس کے اندر ہمیں بڑی امید ہے کہ رول آف کنسسٹنسی ہے، اور لوگوں کو بھی پوسٹ ریسٹ بیلز اس میں ملی ہوئی ہیں، تو ان کو بھی اصولاً طور پہ ملنی چاہیے. اب اگر وہ رخنہ اندازی کریں، ریکارڈ نہ لائیں، آئی او صاحب نہ آئیں، اور وہ جو ایک ٹپکل جو ہمارے ہاں یہ ٹیکٹکس ہوتی ہیں اس کا استعمال کریں، تو اوبیسلی ہمارے پاس پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ قریشی صاحب یہ بتائیے گا، خان صاحب تو چلیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی اور ابھی بھی بات کرتے ہیں.
شاہ محمود قریشی صاحب تو بڑے سافٹ بات کرنے والے ہیں، ان کے اندر وہ گالی گلوچ والا بھی ایلیمنٹ نہیں ہے کہ ہوتا ہے نا کہ پھر ان کو کس چیز کے لیے ابھی تک اندر رکھا ہوا ہے، بہت سے لوگوں کو باہر نکالا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی آفر، کوئی اس طرح کی پہلے آفر کروائی گئی ہے، ڈیل کی آفر کروائی گئی ہے؟ دیکھیں آفر کروائی یا نہ کرائی وہ تو سمپل ان کا جواب ہے کہ ہم نے ڈیل نہیں کرنی، تو اس میں پھر آفر بنتی نہیں ہے. جو آپ کا پہلا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، جب ڈویژنل بینچ میں 3 ماہ کی یہ ایک ایگزاسٹو قسم کی ٹرائل چلی تو اس میں جج صاحبان کے اپنے کامنٹس تھے کہ ان 3 ماہ کی ٹرائل کے اندر بھی آپ ابھی تک شاہ محمود قریشی کا بطور وزیر خارجہ پاکستان کا رول نہیں ڈیفائن کر پا رہے سائفر کیس میں. ان کا رول تھا کیا، انہوں نے کیا کیا، ان کے اوپر جرم کس چیز کا ہے. تو جیسے آپ نے کہا ہمیشہ محتاط انداز سے بات کرتے ہیں، ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی بات کی ہے، پاکستان کے اداروں کا دفاع کی ہے. وہ اکثر کہا کرتے ہیں، اپنے بیانات میں بھی کہتے ہیں کہ میں تو وہ بندہ ہوں جس نے پاکستان کے باہر ہر دارالخلافے میں جا کر پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے. بٹ آپ کے سامنے ناراض کیوں ہے؟ کیا عمران خان کی ابھی بھی وفائی جو وفا ہے ان کے ساتھ، اس وجہ سے ناراض ہیں؟ دیکھیں یقیناً اگر آپ میرے زاویے سے دیکھیں گے تو میں تو یہی کہوں گا کہ مخدوم صاحب کو تو سزا مل رہی ہے وفا کی. مخدوم صاحب نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور الحمدللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے. مزیدار بات اس میں یہ ہے کہ میرے والد نے 27 نومبر 2011 کو پاکستان تحریک انصاف گھوٹکی میں جوائن کی تھی، اور 27 نومبر 2011 سے لے کے آج جو بھی تاریخ ہو گئی ہے ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے. لوگوں نے بڑا کہا کہ جی شاہ محمود قریشی آج چھوڑ جائے گا، کل چھوڑ جائے گا، بس بریکنگ نیوز آ رہی ہے. وہ کہنے والے چھوڑ گئے، آج ان میں سے کوئی بھی عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑا. لیکن ہم تب بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، ہم آج بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اصول پہ کھڑے ہیں. ہم کسی ذاتی لالچ میں نہیں کھڑے. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو آفرز ہوئیں، بہت سارے لوگوں کو مرات ملی، بہت سارے لوگوں کو آسانیاں ہوئیں. ایک پریس کانفرنس کر دی اور مطلب آرام سے گھر آ گئے. لیکن میرے والد نے یہ جو 10.5-11 مہینے کا ایک پیریڈ ہے اڈیالہ جیل میں گزارا ہے، خان صاحب کے ساتھ گزارا ہے، اور ایک اصول پہ گزارا ہے، اور انشاءاللہ ہم آج بھی اپنے اصول پہ قائم ہیں. آپ کی جب ملاقات ہوتی ہے ابھی شاہ صاحب سے، ابھی کیسے ان کا حوصلہ ہے، کیا بات کنوے کرتے ہیں، کوئی کیا معاملات اس ٹائم، کیا ان کی جذبات ہیں شاہ صاحب کے؟ حوصلہ ان کا بڑا بلند ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ جلد ان کو رہائی ملے گی، ایک قانونی طریقے سے ملے گی اور قانونی پروسیس کے تھرو ملے گی. اور انشاءاللہ عمران خان صاحب بھی باعزت طریقے سے بری ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کی آنے والے وزیر اعظم ہوں گے، اور اس میں انشاءاللہ جو بھی ہمارا کردار ہوگا ہم وہ اپنا کردار ادا کریں گے. حوصلہ ان کو اس چیز سے بھی ملا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا اس کے ریزلٹس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، فارم 45 والوں کو 47 والوں کو جتایا گیا، 45 والوں کو ہرایا گیا، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن پاکستان کی عوام نے عمران خان کا ساتھ دیا، پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، ہمارا نشان لے لیا. ہماری جماعت کی اعلیٰ قیادت کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی. ہمارے ممبران نے جلا وطنی میں الیکشن لڑے. میں نے پورا جلا وطنی میں الیکشن لڑا ہے. میں ایک دن اپنی کیمپین میں نہیں جا سکا، جوتے کے نشان پہ میں نے الیکشن لڑا. اور ملتان کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے مجھے 1,66,000 ووٹ دیے، انہوں نے مجھے منتخب کر کے قومی اسمبلی میں بھیجا. تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے میرے سمجھنے میں عمران خان کے بیانیے اور میرے والد کی دی ہوئی قربانی کی وجہ سے ہے. انہوں نے یہ اقدامات لیے، انہوں نے ایک اصولی موقف اپنایا، تو اس کے اوپر سے پاکستان کی عوام نے ہمیں سپورٹ بھی کیا، ہمارے ساتھ بھی کھڑے ہوئے، ہمیں ووٹ بھی دیا اور منتخب کر کے ایوانوں میں بھی بھیجا. اچھا زنگر صاحب یہ بتائیے گا، جو لوگ کہتے تھے کہ شاہ صاحب چھوڑ دیں گے، یہ باتیں ہوتی تھی، آپ کو بھی پتہ جب شاہ صاحب، تو اب وہ لوگ خود بھی نہیں ہیں کچھ پارٹیز میں. اب کل فواد چوہدری صاحب جو موجودہ آپ کی قیادت ہے پی ٹی آئی کی، اس کے اوپر کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ میں آ سکوں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ایسے پارٹی چھوڑ گئے ہیں ان کے حوالے سے خان صاحب کا موقف کیا ہے، اور موجودہ جو قیادت ہے ان کا موقف کیا ہے؟ فواد چودھری صاحب جب ہماری جماعت میں تھے تبھی فری ایجنٹ تھے، اور اب تو وہ بالکل ہی فری ایجنٹ ہیں، تو وہ تو جو بھی کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. یہ فیصلہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی ذات کا ہے. کس کو پارٹی میں لینا ہے، کس کو پارٹی میں نہیں لینا، کس کی کیا قربانی ہے، وہ میرے خیال سے عمران خان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اور ان خان صاحب نے کا موقف بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ جب میں جیل سے باہر نکلوں گا تو میں خود اسیس کروں گا کس کی کیا مطلب پارٹی میں حیثیت ہے.
تو ہمیں اس پہ میرے سے تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک یہ بھی بات چل رہی ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب رہائی ان کی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی سادہ کیسز 9 مئی والے رہ گئے ہیں، سائفر میں ان کی بڑی ہو گئی، تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں دونوں طرف معاملات ٹھنڈے کر سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور جو پی ٹی آئی کے اندر ایک درار ہے اس کو پور کر سکتے ہیں. تو آپ کو بھی لگتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب رہائی ہوتی ہے، خان صاحب کی اجازت کے ساتھ وہ پھر آگے لیڈ بھی کریں گے پی ٹی آئی کو اور معاملات بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بطور وائس چیئرمین جماعت کے خان صاحب کے بعد اوبیسلی سینئر موسٹ وہ ہیں، اور خان صاحب کی جو بھی ڈائریکشن ہوگی اس کو وہ میرے خیال سے ایک احسن طریقے سے کر سکتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک سینئر سیاستدان ہے، ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہے، ایکسپیرینسڈ ہے، انہوں نے حکومت بھی دیکھی ہے، اپوزیشن بھی دیکھی ہے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، ایک ان کا ایک جو ہمارے سیاسی سرکلز ہیں اس کے اندر ایک نام، ایک مقام بھی ہے، اور یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. جب بھی آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا گفت و شنید کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے. تو یقیناً اگر عمران خان صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں یا کسی سے بیٹھنے ہیں تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب ایک اچھی چوائس ہو سکتے ہیں. اچھی چوائس ہو سکتے ہیں. زین بھائی اب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ پہلے جب شاہ محمود قریشی صاحب باہر تھے اور پھر جب خان صاحب جیل میں تھے تو کچھ شاہ محمود قریشی صاحب ملنے بھی گئے، اس ٹائم کہا جاتا ہے کہ کوئی پیغام لے کے گئے تھے، کوئی بات چیت معاملات کر رہے تھے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب برج تھے. تو یہ بات بھی درست ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے پہلے کوشش کی ہے برج کا کردار ادا کرنے کی یا معاملات نارمل کرنے کی دونوں طرف سے؟ نہیں، ایسی میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی پیغام رسائی ہوئی ہے، نہیں. لیکن شاہ محمود قریشی کیونکہ والد ہیں اور مجھے ان کی فطرت سے واقف ہوں، تو وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ افہام و تفہیم سے جو بات ہو جائے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اس کو ترجیح دی ہے. اور اس لیے بھی جب آپ کو یاد ہوگا ہماری جب کمیٹی بنی تھی ریکنسیلیشن کی تو اس میں بھی خان صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا تھا کہ وہ لیڈ کریں گے اس کو، کیونکہ ہر انسان کا ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہوتی ہے، تو وہ ان کی پرسنالٹی ٹریٹس میں سے ایک شامل ہے کہ وہ ٹیبل پر بیٹھ کر اور گفتگو سے جو ہے سمجھتے ہیں کہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں. عمر ایوب صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا اور پھر ان کا استعفیٰ جو ہے مسترد کر دیا گیا. یہ پارٹی میں ابھی کچھ مسئلے چل رہے ہیں، اور اگر چل رہے ہیں تو خان صاحب کو اس ساری چیز کا علم ہے، شاہ صاحب کو علم ہے، کوئی آگے ہمیں بہتری نظر آئے گی دیکھنے میں؟ کیا آپ کیا دیکھنا ہے ابھی پارٹی میں، کیونکہ آپ بھی پارٹی کے اس وقت اہم رکن ہیں، ایم این اے ہیں، سارے معاملات آپ بھی دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، جہاں تک تو پارٹی میں مسائل کا مسئلہ ہے تو میں تو اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں. میرے سمجھنے میں پارٹی میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب ایک بڑے مشن کے لیے کام کر رہے ہیں. ہماری اولین ترجیح ابھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے. عمران خان صاحب کا واپس آنا، ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس ملک میں استحکامت چاہیے تو آپ کو عمران لانا ہوگا، عمران کے بغیر استحکامت نہیں ہو سکتی. تو خان صاحب سب کا جو یہ پرائمری گول ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی. اس کے بعد کوئی دوسری تیسری بات آتی ہے. جہاں تک عمر ایوب صاحب کی ریزگنیشن کا سوال ہے تو انہوں نے خود بھی بڑا واضح کر دیا اس کو کہ اس کے پیچھے کوئی چھپا مقصد نہیں ہے، سمپلی بیکاز وہ ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں، اور انہوں نے جو ہے پارٹی کے معاملات ایوان میں بھی سنبھالنے ہیں. پھر ان کے اوپر جو پارٹی کی بھی مجبوریاں آ گئی تھیں، سیکرٹری جنرل تھے پارٹی کے، اسمبلی کے اندر اب جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ممبر آ گئے ہیں. اچھا، جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب پہ 40 سے زائد کیسز ہیں، اور ہم ہر دن کسی نہ کسی کورٹ میں پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں. تو حلقہ بھی سنبھالنا، اپنے کیسز بھی کی پیروی بھی کرنا ایک شخص کے لیے بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ اوبیسلی آپ کو میں نے ایک رول دیا ہے لیڈر آف اپوزیشن، اور وہ بہت مین رول ہے، سب سے مین رول ہے کہ ایوان کے اندر انہوں نے لیڈ کرنا ہے، تو آپ اس کے اوپر فوکس کریں. تو عمر ایوب صاحب نے کہا کہ جی پھر سیکرٹری جنرل شپ سے مجھے اجازت دیں. انہوں نے استعفیٰ دیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کسی اور قابل شخص کو یہاں پر لے آئیں، بٹ میں لیڈ اپوزیشن والے رول پہ فوکس کرنا ابھی کوئی نیا آ رہا ہے سیکرٹری جنرل، یا ابھی وہی کام کریں گے، کنٹینیو کریں گے؟ میرے خیال سے ابھی تو وہ خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. اب کیونکہ خان صاحب قید و بند کی صحبت میں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا وہ والا کمیونیکیشن نہیں ہے. وہ جب بھی کوئی وکیل جاتا ہے ہفتے میں 2 دفعہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو وہاں سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے. اگلی انشاءاللہ آئی تھنک ٹیوزڈے کو ان کی میٹنگ ہوگی اور اس پہ کلیئرٹی دیں گے. بٹ اگین یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، انہوں نے سیکرٹری جنرل پارٹی کا چوز کرنا ہے، اور جس کو بھی عمران خان صاحب چنیں گے انشاءاللہ ہم سب ان کے ساتھ کام کریں گے. میرے سمجھنے میں
عمر ایوب صاحب نے بہترین کام کیا ہے, اور عمر ایوب صاحب کو ہم جتنا کریڈٹ دیں اور ان کی جتنی تعریف کریں وہ کم ہے, کیونکہ یہ پارٹی کا مشکل ترین وقت تھا. ہمارے پہ ظلم اور بربریت کا بھی پہاڑ ٹوٹ رہا تھا, مشکلات بھی سامنے تھیں, پارٹی کے اندر بھی ایک خوف کی بھی فضا تھی, جو لوگ کمیونیکیشن گیپ بھی تھا. عمر ایوب صاحب خود کے اوپر ایک بہت زیادہ جو ہے سختی تھی, لیکن اس سب کے باوجود عمر ایوب صاحب نے آئی تھنک پارٹی کو جس طریقے سے سنبھالا, جس طریقے سے لیڈ کیا, انہوں نے ایک بہت بہت اچھا رول ادا کیا. زین بھائی یہ بتائیے کہ باپ اور بیٹے کا بڑا ایک تعلق ہوتا ہے, ایک بڑا رشتہ جو ہے بڑا انمول ہے. والد صاحب جیل میں ہیں, یہ اب مینیج فیملی میں کیسے اس وقت جذبات ہیں؟ آپ ہیں, آپ شاہ صاحب کی بیٹی ہے, اس وقت فیملی کے کیا معاملات ہیں؟ کبھی فیملی پیچھے پش کرتی ہے, حوصلہ دیتی ہے, یا کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ اتنی بار وزیر خارجہ بنے, سیاست میں رہے, معاملات یہ سیاست نے یوں کیا, کبھی مایوسی ہوئی ہے یا پھر ٹھیک ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے جو والد کا سایہ ہوتا ہے اس کا کوئی نعم البدل ہوتا نہیں ہے, اور ظاہر ہے والد صاحب کی کمی جو ہے ہر چھوٹے بڑے موقع پہ انسان فیل کرتا ہے. بٹ میں اپنی فیملی کو بھی کریڈٹ دوں گا, اور سب سے زیادہ اپنی والدہ کو کریڈٹ دوں گا کہ ہم نے بڑا مشکل وقت دیکھا. آپ کو یاد ہے 9 مئی والے دن ہم کراچی میں تھے اور میری والدہ کی سرجری تھی آغا خان ہسپتال میں, اس لیے ہم کسی جلسے جلوس کے اندر نہیں تھے. تو جب میرے والد صاحب کی گرفتاری ہوئی تو والد صاحب جیل چلے گئے, میں جیل وطنی میں چلا گیا, والدہ ہسپتال میں تھی, اور وہ ایک بڑا مشکل وقت تھا سب کے لیے, میری بہنوں کے لیے بھی. انہوں نے والدہ کو سنبھالا, میری بیوی نے, انہوں نے بڑا رول ادا کیا اس کے اندر. والدہ کی مشکلات اپنی جگہ پہ, والد کی مشکلات اپنی جگہ پہ, ہم جو در بدر اپنی جگہ پہ. بہت ٹف تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے ہمت بھی دی, اللہ تعالیٰ نے استقامت بھی دی. اور کیونکہ آپ کا جو ہے مقصد اپنی ذات سے بڑا ہے, کیونکہ آپ کا جو ہے گول آپ اپنے سے بڑا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ طاقت بھی دے دیتا ہے. لاسٹ پہ یہ بتا دیجیے گا, کیا شاہ صاحب میسج کیا دیتے ہیں فیملی کو, آپ کو, ملک کو, اور کیا آگے میسج کیا؟ شاہ صاحب سے ہماری ہر منڈے کو ملاقات ہوتی ہے, 20 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے, اور ہر وہ فیملی گفتگو کیا ہوتی ہے فیملی سے متعلق بھی اور باہر سیاسی معاملات؟ یقیناً شاہ صاحب کا یہ ہے اخبار پڑھنے کے بڑے شوقین ہیں, تو ان کو ساری خبریں پہلے سے پتہ ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ہم جا کے بتا رہے ہیں کہ آج ایسے ہوا یا ویسے ہوا, بجٹ میں یہ ہوا وہ ہوتا ہے, تو پھر وہ اس میں سوال جواب خان صاحب سے بھی تو بڑی بات چیت ہوتی ہوگی نا ان کی, اندر دونوں موقع ملتا ہے؟ نہیں, خان صاحب سے نہیں ہوتی, ان کو اندر ملنے کی اجازت نہیں ہے. اندر ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. وہ جیل کے 2 فرق کونوں میں ہیں, اور صرف جب پیشی پہ آتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے, ادروائز ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے. سہولیت کیا دی ہوئی ہے شاہ صاحب کو؟ جیسے خان صاحب کی آئی تھی ایک کمرے کی تصویر, کی کولر ہے اور بڑا چھوٹا سا کمرہ ہے, شاہ صاحب کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ نہیں, ان کا تو وہی بیسک سیل ہے, اس میں ایسی کوئی سہولیات نہیں ہے, کولر بھی نہیں ہے, اور نارمل معاملہ. جو بار بار لوگ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب کو کولر دیا ہوا ہے, حقیقت یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر آج بھی 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو کولر دیکھنے کے لیے اچھا ہے, تصویر میں بہت اچھا لگتا ہے کولر, لیکن اگر 16 گھنٹے وہ کولر چلے گا ہی نہیں, بجلی نہیں ہوگی, تو کولر کس کام کا؟ لاسٹ میں نواز شریف صاحب خاموش ہیں بڑے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خاموشی؟ میرے سمجھنے میں میاں صاحب خود مایوس ہیں, کیونکہ انہی کی جماعت نے جو سب سے بڑا, وہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا, اسی کو اینڈ میں عزت نہ ملی. تو میاں صاحب کو تو انہوں نے بالکل اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا ہے, اور نظر آتا ہے ان کی باڈی لینگویج سے نظر آتا ہے کہ وہ تھوڑے سے مایوس بھی ہیں. جو انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے, اس میں ہم سن رہے تھے کہ جی ریلیف بجٹ ہوگا, ریلیف کا نام و نشان نہیں اس بجٹ میں. اس ملک کے آپ نے جو تنخواہ دار کلاس ہے, جس ملک کا جو صنعت کار ہے, اس ملک کا جو مزدور ہے, اس ملک کا جو کسان ہے, جتنے بھی طبقات ہیں, آپ نے ان کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا ہے, اتنا بوجھ ڈال دیا ہے, نئے ٹیکسز ڈال دیے ہیں. اگر آپ کسان کی بات کریں تو آپ نے اس کے اوپر GST لگا دیا, ٹریکٹر, پیسٹیسائڈ, فرٹیلائزر, سب کے اوپر. اگر آپ سیلریڈ کلاس کی بات کریں تو 75 ارب روپے کے نئے ٹیکسز آپ نے سیلری کلاس میں لگائے ہیں. اگر آپ صنعت کار کی بات کریں تو جو فکس چارج کی مد میں اور PLD کی مد میں آپ نے ان کے اوپر ٹیکسز لگائے ہیں. ملک کی معیشت کا پہلے بڑے نازک موڑ پہ کھڑی ہے. اس کے اوپر آئی تھنک مسلم لیگ نون کی, اور پھر ایک طرف ان کے اوپر آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں اور اپنے آپ کو مراد دے رہے ہیں. تو اس کا جو امیج عوام میں گیا ہے وہ بڑا برا امیج گیا ہے. آپ لانگ مارچ کب نکال رہے ہیں, اور لانگ مارچ اور سیاسی طور پہ بتائیں, سیاسی تجزیہ اپنا, کہ کب آپ کو لگتا ہے کہ رہائی ہو جائے گی کوئی, یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کا موڈ نہیں ہے ان کو باہر نکالنے کا, اندر ہی کافی دیر اور مزید گزاریں گے؟ دیکھیں, جہاں تک تو بات ہے تیاری کی, تو تیاری تو ہماری مکمل ہے. ہمیں صرف اشارہ چاہیے عمران خان صاحب کا
پوری جماعت اور عوام، ملک کا کسان، میں نے آپ کو پہلے بتایا، سب جو ہے اس وقت پھٹنے کو آئے ہوئے ہیں. لیکن یہ فیصلہ عمران خان صاحب کی ذات کا ہے، اور یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. جس دن عمران خان صاحب کسی قسم کی کال دیں گے، آپ دیکھیں گے صرف پارٹی قیادت، پارٹی کارکنان نہیں، پاکستان کی عوام بھی ان کی کال پہ لبیک کہیں گے. باہر آنے کا جو پلان کوئی ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کب تک باہر آ جائیں گے؟ کوئی علی بھائی اس کا کوئی جواب ہے نہیں. آنے کو کل صبح آ سکتے ہیں اگر آئینی طور پہ آپ لوگ قانون فالو ہو. اور ان کو اب آپ دیکھیں عدت کیس کے اندر ان کی بیل بنتی تھی، نہیں دی گئی، اور ٹیکنیکلٹی پہ ناک آؤٹ کیا گیا. تو آنا چاہیں تو کل صبح آ سکتے ہیں، اور نہ لانا چاہیں تو پھر ان کے پاس 100 حربے اور 100 طریقے ان کو نہ لانے کے. لیکن اگر یہ حکومت واقعی ہی ریکنسیلیشن چاہتی ہے، اگر یہ حکومت واقعی ہی مفاہمت چاہتی ہے، تو میں نے اکثر کہا اس حکومت کی کال اور فیل میں فرق ہے. ان کو کوئی ایسا سی بی ایم دکھانا ہوگا، کوئی ایسا کانفیڈنس بلڈنگ میجر دینا ہوگا، کچھ اشارہ دینا ہوگا. اور میرے سمجھنے میں اس میں سب سے اچھا ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین جیلوں میں پڑی ہیں، جو نوجوان جیلوں میں پڑے ہیں، جو بزرگ جیلوں میں پڑے ہیں، کینسر پیشنٹس ہیں ان کے اندر، علیل لوگ ہیں ان کے اندر، ان کو رہا کریں. آج سال سے اوپر ہو گیا ہے، ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں آیا، ان کے خلاف کوئی آپ کے پاس پروف نہیں آیا. تو ان کو باعزت طریقے سے ان کے گھروں کو بھیجیں. ہمارے قائدین جو آج جیلوں میں بند ہیں ان کو گھروں کو بھیجیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر کوئی بات سحر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے.